کبھی کہتے ہو کہ شیعہ کی مجلس، کبھی کہتے ہو کہ شیعہ کا علم. وہ کوئی شیعہ تو بتا جس کا دعویٰ ہو کہ میرا علم ہے. بولو. علم محمد اور آل محمد کا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ شاید آل محمد کو یہ علم گفٹ میں مل گیا یا ہدیے کے طور پہ مل گیا یا رشتہ داری کی وجہ سے مل گیا؟ نہیں، میرٹ پہ ملا ہے. آپ کتب اہل سنت کھول کے دیکھ لیں، ہماری سیاستہ بری پڑی ہیں، بخاری سے لے کے امام حاکم کی مستدرک تک، چاہے الاستیاب ہو، اسد الغابہ ہو، طبقات ابن سعد ہو، سیاستہ کھول کے دیکھ لیں، پورے چیپٹر باندھے گئے ہیں علم پہ. ایک چیپٹر کھول کے دکھاتا ہوں، غزوہ خیبر کا چیپٹر کھولیں. اپنے سنی بھائیوں سے میں اس وقت خطاب کر رہا ہوں، غزوہ خیبر کا چیپٹر کھول لیں، مستدرک للحاکم سے کھول لیں، اہل سنت کی چوٹی کی کتاب ہے یہ. آقا علیہ السلام نے پہلے دن ہی حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، کہا ابو بکر یہ پکڑ میرا علم، تو بن جا علمدار، تو بن کمانڈر ان چیف، تو بن سپہ سالار، جا جنگ کر. میں یار بڑا ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ میرے موبائل میں پڑی ہیں روایتیں، اے گھر والی کوئی گل نہیں جے، ایتھے ہی ابھی وہ ماں پیدا نہیں ہوئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے جو میری بات کو غلط ثابت کرتے، کوئی بڑے بھی قبروں سے کھینچ کے لے آئے. آقا علیہ السلام نے پہلے دن علم دیا حضرت ابو بکر صدیق کو. اب انہوں نے علم پکڑا، کمانڈر بنے، جا کے حملہ کیا. مرحب صاحب تشریف لائے، سارا لشکر واپس تشریف لے آیا. وہ کراچی والا مناظرہ سنا ہے نا، میں فرار کا معنی بھاگنا کر رہا تھا قرآن کے مطابق، مولوی کہتا تھا کہ وہ تشریف لے گئے. تو میں بھی مولوی صاحب کی بات کر رہا ہوں، میری نہیں یار. لشکر واپس تشریف لے آیا. جب لشکر واپس تشریف لے آیا، اگلے دن آقا علیہ السلام نے علمدار چینج کر دیا. حضرت عمر بن خطاب کو بلایا، اے عمر تو پکڑ محمد کا علم، تو بن علمدار، علم بردار، کمانڈر ان چیف، سپہ سالار. اب حضرت عمر بن خطاب نے علم پکڑا، علمدار بنے، سپہ سالار بنے، حملہ کیا. مرحب آیا، لشکر واپس تشریف لے آیا. 39 دن تک وہ جو کتابوں میں لکھا ہے، بدر بھائی بھی کہہ رہے ہیں، جس طرح کتابوں میں لکھا ہے وہ نہیں میں بیان کر رہا. نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے. یہاں تو قرآن پڑھنے پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے، مصطفیٰ کی حدیث پڑھنے پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے. میں ایک بات سمجھانا ہوں، 39 دن تک میرے اور آپ کے پیارے آقا علمدار چینج کرتے رہے. تو لے ابو بکر کو دیا، عمر کو دیا، عثمان کو دیا، خالد کو دیا، سعد کو دیا. مولوی جی اگر تجھے تکلیف ہے نا علم علی اور علی کی اولاد کا کیوں، میرے آقا نے علم تو باری اوروں کو بھی دیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ وہ علم سنبھال نہیں سکے. اب مجھے بات سنیں ذرا، جب 39 دن گزر گئے، 39 days have passed away، جب 39 دن گزر گئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضور کے پاس آ کے بیٹھ گئے، رونا شروع کر دیا. آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں سلمان روتا کیوں ہے؟ سلمان فارسی کہتے ہیں آقا روتا اس لیے ہوں، بات آپ کی عزت پہ آ گئی ہے. میری عزت پہ؟ وہ کیسے؟ آپ نے 40 روز کا اعلان کیا نا، 40 روز کے اندر اس کو فتح کرنا ہے. 39 دن گزر گئے، آپ نے علمدار بھی چینج کر کے دیکھ لیے، اور جو جنگ کے حالات میں دیکھ کے آ رہا ہوں، اس طرح تو مجھے کل بھی فتح ہوتا نظر نہیں آ رہا. میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں سلمان روتا کیوں ہے؟
ہے نا عزتیں بچانے والا. حضرات کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادرکنی یا علی ابن ابی طالب. اوے یا علی مدد کے منکرو کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو, آنکھوں سے حسد, بغض, اناد, کینہ, عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. میرے آقا فرماتے ہیں علی آجا تیری لوڑ پہ گئی ہے. لو جی ایک جملہ ہے کامران بھائی, ایک جملہ بڑا خاص ہے, ایک جملہ دینا ہے میں نے. آقا علیہ السلام نے 39 دن جب گزر گئے سارے اکٹھے, حضور ہوتے بس بھائی ختم, روز جاتے ہو روز آتے ہو, کھانا چل رہا ہے, لنگر چل رہا ہے, اونٹ ذبح ہو رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, بس اب کل علم مرد کو دوں گا. بولو یار, کل علم مرد کو دوں گا. کون سا مرد؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. اللہ اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ اللہ کے رسول کا محب بھی ہے, محبوب بھی ہے, اس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا. ایک جملہ کہنا میں اپنے سنی بھائیوں سے, جب حضور نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا, تو ہماری کتابیں بری پڑھی ہیں بخاری سمیت. حضرت عمر بن خطاب, خالد بن ولید, سعد بن وقاص, وہ کہتے ہیں ہم ساری رات سوئے ہی نہیں, ایسے جولیاں پھیلا پھیلا کے دعائیں کرتے رہے, مولا کل والا علم مجھے مل جائے. حضرت عمر کہتے ہیں میری زندگی بھر کی ساری نیکیاں چلی جاتی, یہ کل والا علم مجھے مل جاتا. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ایک نیکی بھی نہ بچتی, علم مجھے مل جاتا. اپنے سنی بھائیوں سے ایک جملہ کہتا ہوں, وہ یارو اصحاب رسول تو ساری رات علم کے لیے دعائیں مانگتے رہے, اور آپ کہتے ہیں کہ علم شیعہ کا. میں اپنے سنی بھائیوں سے ایک اور سوال کرتا ہوں, اپنے سنی بھائیوں سے. ہم تو حضور علیہ السلام کی سنت کو بڑا فالو کرتے ہیں. آپ اکثر دیکھتے ہیں کچھ لوگوں نے امامے پہنے ہوتے ہیں رنگ برنگے, جیب میں مسواک سجائی ہوتی ہے. آپ ان سے پوچھیں یار اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے یہ مسواک کیوں؟ وہ کہیں گے یار حضور کی سنت. آپ خاموش ہو جاتے ہوں گے, چلو یار اس نے کہہ دیا حضور کی سنت. میں اپنے سنی بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے کہ جملہ پوچھتا ہوں, انصاف سے سوچئے گا, اگر وہ کل والا علم حضور حضرت ابوبکر صدیق کو دے دیتے, حضرت عمر بن خطاب کو دے دیتے, عثمان بن عفان کو دے دیتے, تو پھر بتائیں مجھے ہر سنی نے اپنے گھر کی چھت پہ علم سجانا تھا کہ نہیں؟ بولو یار. پتا چلا مولوی جی تکلیف تجھے علم سے نہیں علم والے سے ہے. کیونکہ علی کو ملا ہے. اور اگلی بات بڑی خاص ہے کامران بھائی, بات اگلی بڑی خاص سننے والی بات ہے. حضور نے فرمایا بڑی خاص, کل علم مرد کو دوں گا, یہی فرمایا نا مرد کو. یار جب 39 دن تک حضور جن کو علم دے کے بھیجتے رہے وہ مرد نہیں تھے؟ یارو اگر پہلے پانی دینا, اگر تو کامران بھائی پہلے 39 دن تک حضور علم دے کے بھیجتے عورتوں کو, تو پھر بات جلدی ہماری سمجھ میں آتی کہ پہلے چونکہ عورتوں کو دے کے بھیجتا تھا, اب کل مرد کو دوں گا. جب پہلے بھی مرد ہی تھے تو حضور نے یہ کیوں فرمایا کل مرد کو دوں گا؟ اگلے جملے میں کامران بھائی جملہ دیا کرنے لگا ہوں, اگلی لائن میں حضور نے اس کا بھی جواب دے دیا, فرمایا لیسا بی فرارن, کل علم مرد کو دوں گا. آقا کون سے مرد کو؟ فرمایا جو کرار ہے, فرار نہیں.
ایک مرد کی ڈیفینیشن ہم کرتے ہیں، ایک مرد کی ڈیفینیشن ہم کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں مرد وہ جس کی مونچھیں بڑی ہیں، یا مرد وہ جس کی ہائٹ، جس کا قد جو 6 7 8 فیٹ ہے، یا مرد وہ ہے جب گھر میں آتا ہے تو بیوی سہم جائے، جو گھر والوں کو زیادہ گالیاں دے، وہ مرد ہے۔ نہیں، حضور نے فرمایا مرد وہ ہے جو میدان سے فرار نہ ہو، یا غازی بنے یا شہید بنے۔ اب بولو یار، فرار کا کوئی واسطہ نہیں مرد کے ساتھ۔ جملہ کہ میں نے دینا ہے، حضور نے علی علیہ السلام کو بلا کے دیا نا علم، حضور نے دیا کہ حضرت بلال نے دیا؟ حضور نے کہ حضرت سلمان نے؟ اس کا مطلب ہے جسے تکلیف اور مروڑ ہے نا کہ علم علی اور علی کی اولاد کو کیوں، یہ تیری تکلیف، تیرا حسد، تیرا بغض، تیرا مروڑ علم لینے والے پہ نہیں، علم دینے والے پہ ہے۔ اور ایک اور جملہ بڑا خاص ہے، دو چیزیں ہیں اس جملے میں۔ حضور نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا، علم مرد کو دوں گا۔ دو چیزیں نا، علم اور مرد۔ نہیں سمجھ رہے؟ علم مرد کو دوں گا کہ نماز مرد کو دوں گا، روزہ مرد کو دوں گا، تراویح مرد کو دوں گا، علم۔ اس کا مطلب علم کا تعلق مرد کے ساتھ، بچوں سے میرا خطاب نہیں، علم کا تعلق مرد کے ساتھ، مرد کا تعلق علم کے ساتھ۔ ایک جملہ دینے لگا ہوں، بڑا وائرل جملہ ہے۔ حضرات، میرے آقا نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا، کل علم مرد کو دوں گا۔ حضور کے اعلان کے بعد خیبر سے لے کے کراچی کی سڑکوں تک دنیا کے سارے نامردوں کو علم سے بھی تکلیف ہے اور علی سے بھی تکلیف ہے۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کو اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ ایک جملہ کہنا ہے، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ اچھا ایک جملہ کہتا ہوں میں، اب مولا علی علیہ السلام کو علم دیا، سنیں یار، مولا علی علیہ السلام کو علم ملا، مولا علی علیہ السلام نے پھر اس کو ون کیا۔ میں مختصر سمری دے رہا ہوں، پی ایس ایل بھی چل رہی ہے، آئی پی ایل بھی چل رہا ہے، T20 بھی نہیں دے رہا، سپر اوور۔ اوہ کوزے میں سمندر کو بند کر رہا ہوں، اس سے جلدی میں نہیں کر سکتا۔ توجہ کے ساتھ یہ نکتہ سمجھے، نکتہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مرد نے ون کیا، مرد نے۔ یہ جو انگریز ہے نا، انگریز کہتے ہیں یو کے والوں کو، کامران بھائی جاتے رہتے ہیں، یو کے والے وہ اصل انگریز ہیں۔ یہ جو کرکٹ ہے نا، کرکٹ کھیل، یہ ایجاد کیا ہے انگریزوں نے، امریکیوں نے نہیں، گوروں نے یار، جسے فرنگی کہتے ہیں، فرنگی۔ وہ یہ برطانیہ والے انگریز، وہ سلام کرنا انگریزاں نوی، تسی بھی کرو گے، جملہ تو سنو۔ وہ جو دو ٹیمیں لڑتی ہیں نا، 11 کھلاڑی سپاہی ہوتے ہیں، انڈیا سے جب ہمارا میچ ہو پھر تو جنگ ہی ہوتی ہے نا۔ اور بولو یار، وہ جنگ ہی ہوندی ہے نا، یعنی 11 ادھر 11 ادھر، دونوں کا آپس میں مقابلہ، بولیں مقابلہ ہوتا ہے نا۔ ان دونوں میں سے جو سب سے اچھی بندہ کارکردگی دکھائے، یعنی زیادہ سکور کرے، زیادہ کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائے، آؤٹ کرے، فیلڈنگ اچھی کرے، یعنی آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس دے نا، جو سب سے بہترین، اسے گورے ایک ایوارڈ دیتے ہیں، ایک انعام دیتے ہیں۔ آپ پوچھے کیا؟ مین آف دی میچ۔ بہن ذرا میں پنجابی سے اردو سے نہ کہاں، مرد میچ کا اور مقابلے کا بولو تو دوسرے جو ہیں 21 وہ مرد نہیں۔ یہ مطلب ہے گورے بھی مانتے نے، جیڑا کوئی کارکردگی وکھائے وہی مرد ہوندا ہے۔ مولوی جی اور کھول لے ساری تاریخ، آپ بدر کا میچ کھول، بدر کا میچ کھول، جس نے 53
71 में से 53 कुफार को वासले जहन्नम किया है। जिसने बदर के मैच में पहली हाफ सेंचुरी करके जो नॉट आउट गया है ना, उस मर्द का नाम अली इब्न अबी तालिब है। ओहद का चैप्टर खोल, सारे चले गए दोस्त यार। जो मोहम्मद का आखिरी वक्त तक तवाफ करता रहा, उसका नाम अली। मैन ऑफ दी ओहद अली, मैन ऑफ दी खंदक अली, मैन ऑफ दी हुनैन अली, और खैबर के टेस्ट का भी मैन ऑफ दी टेस्ट अली। ओए होए होए होए। मैं पूरी मजलिस पढ़ सकता हूं 2 घंटे अलम पे। आप यूट्यूब पे मेरा नाम लिखे, मैंने ऐसे कुतबे अहले सुन्नत खोल खोल के ऐसे दिखाई हुई हैं अलम के ऊपर। और मैं आपको जर्मन बात पा रहा हूं पाक मेंबर पे, कटर अहल हदीस देवबंद बरेलवी, वो मुझे मिलते हैं, टेलीफोन करते हैं कि कादरी साहब हमने आपका वो लेक्चर सुन के अपने घर की छत पे अलम लगाया। ओए मेरे सुन्नी भाइयों, ओए रब दा वास्ता जे, ओए नहीं जे अलम शिया दा, ओए लगाओ घरों की छतों पे अलम लगाओ। ये मोहम्मद का अलम है, ये अली और अली की औलाद का अलम है। और अगली बात सुन ले, मैं सियासत्ता से हदीसें देने लगा हूं। हमारी जो सुन्नियों की 6 सही तरीन किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा। आ मेरी तरफ, मेरे आका फरमाते जब मेरा बेटा महदी आएगा ना, उसके हाथ में भी एक अलम होगा। मौलवी जी ओ अलम भी, ओ एक काला ही होना, ही हरा नहीं होना। ओए होए 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 होए। और आगे सुन ले, आका फरमाते हैं वो जो लिवाए हमद है, लिवाए हमद, और यार क़यामत के रोज हजूर फरमाते हैं लिवाए हमद एक अलम मुझे मिलेगा, परचम, फ्लैग, झंडा। चलो किसी को अलम से तकलीफ है, वो झंडा कह ले भाई, परचम कह ले, कहे मैंने परचम लगाया गाजी बास का, सी लड़ाई नहीं करते। हजूर फरमाते हैं वो जो अलम मैं अली को दूंगा, सारे नबी भी उस अलम के नीचे होंगे, वो भी काले ही होना, ही हरा नहीं। और उस अलम के ऊपर हमारी कुतबे अहले सुन्नत बरी पड़ी, चाहे मुद्दत कुलबा हो, बेशुमार हवाले, जो लोग मुझे जानते उनको पता है हवालों की कमी नहीं। उसके ऊपर एक कलमा लिखा है, उस अलम के ऊपर एक कलमा लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। अगर मौलवी साहब यही कलमा मैं कुतबे अहले सुन्नत से जन्नत के मरकजी दरवाजे पर लिखा दिखा दूं तो मान लेगा? काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी रई तो मकतूबन अला बाबिल जन्नत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह अल हसन वल हुसैन सफतुल्लाह फातिमा तो अमातुल्लाह। अगर यही कलमा अल्लाह के अर्श पे लिखा दिखा दूं तो मान लेगा? काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अयतहु बि अलीयन व नसरतहु बि अलीयन। और अगली बात बड़ी खास है, हमारे सुन्नी भाई हों शिया हों, हजूर को सारे ही मानते हैं, कोई नबी का ठेकेदार ना बने। वो जब मिलाद का मौसम आता है, सीजन आता है, मुझे कोई एक हवाला दे दो कि किसी शिया ने जाके थाने में कोई दरखास्त दी हो, या डीपीओ के पास जाके उसने दरखास्त दी हो कल मिलाद का जुलूस मेरे दरवाजे के आगे से गुजरेगा, मैंने नहीं गुजरने देना। बोलो यार जी। तो जब 12 रबी अव्वल का सीजन आता है, एक जुमला कहने लगा हूं कामरान भाई, तो मौलवी साहब खुद भी और अपने बच्चों को भी हजूर के जो नलैन है ना, उसकी शबीह बना के, मौलवी साहब की अपनी मर्जी है, उसका दिल चाहे तो हजूर के गुंबद की शबीह बना के चौक में रख दे, नहीं समझ रहे, खाना काबा की शबीह बना के बाजार में सजा दे, उसका जी चाहे तो हलाल है, कोई और बनाए तो हराम है। आप जब कहते हैं ना कि हजूर के शूज, वो कहते शूज नहीं कहना, जूते नहीं कहना,
نالین بھی نہیں، نالین پاک. بولو یار نالین. اب آپ سمجھدار ہیں، بس ختم کرنے لگا ہوں. ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ جو نالین پاک ہے حضور کی، حضور کے پاک جسم میں نالین کا سٹیٹس کہاں ہے جی؟ کہتے ہیں پاؤں کے نیچے. یعنی یہ جو نالین پاک ہے حضور کی، یہ حضور کے پاک قدموں کے نیچے ان کا سٹیٹس ہے، حضور کے جسم کا ٹکڑا نہیں ہے. حضرات مولوی جی، قاری جی، حافظ جی، ملا جی، جو محمد کے قدموں کے نیچے آئے تو کہے نالین پاک، اوے سرکار ابو طالب پہ بھونکنے والوں، جاؤ چلی بھر پانی میں ڈوب مرو. علم یجد کا یتیمن فآوا، اوے سر سے پاؤں تک سارے کا سارا محمد جس کی گود میں آئے اسے ابو طالب کہتے ہیں. ہوئے 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 ہوئے، بس ختم ہے، بس ختم ہے. بیٹھے آپ، بس ختم ہے، بیٹھے، ختم ہے. اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے. بس آخری لائن ہے، اللہ سلامت رکھے. سونے شاہ جی بیٹھیں بیٹھیں بیٹھیں، تشریف رکھے تشریف رکھے تشریف رکھے تشریف رکھے. بیٹھے ذرا، بس ختم ہے، ختم. چاند لائنیں ختم. بس اس کا مطلب ہے سار سے پاؤں تک سارے کا سارا محمد جس ابو طالب کی گود میں آئے. نہیں سمجھ رہے؟ اور یارو ادھر کوئی سب سے چھوٹا بچہ لے کے آئے، جاؤ ماں کی گود سے لے آؤ. میں اس بچے کو، یہ بیٹھا ہے سب سے چھوٹا، اگر میں اس بچے کو قرآن دوں، کو پکڑ قرآن ادھر رکھا، ادھر، یہ بچہ کہے گا مولوی صاحب تہاڈی مت نہیں ماری گئی، قرآن پاک تے ناپاک جگہ تے پہ رکھواندے ہو. چھوٹے سے بچے میں یہ سینس ہے، یہ شعور ہے، تو اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور تو قرآن کو ناپاک جگہ پہ نہیں رکھتا تو اللہ نے قرآن والا جس کی گود میں رکھا ہے وہ گود کتنی پاک ہوگی.